سورہ فتح میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس آیت کو پڑھے تو لگتا یوں ہے کہ بات آگے آقا علیہ السلام کی کسی معجزے کی ہوگی، آقا کے اخلاق حسنہ کا بیان ہوگا، یا سرکار کے متعلق کوئی بات ہوگی۔ اب ٹائٹل اوپر دیا جائے محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ بات آگے رسول کی ہوگی، بات آگے سرکار کے شمائل کی ہوگی، آقا کی فضیلتوں کی ہوگی، آقا کے کمالات کی ہوگی۔ لیکن اس آیت کریمہ میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، بس یہیں تک۔ آگے موضوع کچھ اور ہے، اندر بیان کچھ اور ہے، یعنی اس کا عنوان ہے محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ تو بات ہے کہ جو کسی کتاب کا عنوان ہوتا ہے اندر وہی مضمون ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عنوان کچھ ہے، اندر مضمون کچھ ہے۔ تو عنوان سرنامہ جسے بولتے ہیں آپ، ٹائٹل پیج، تو یہاں پر سرنامہ یہ ہے، ٹائٹل یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب ذہن یہ مانتا ہے کہ بھائی آگے تذکرہ ہو رہا ہوگا آقا کے حسن و جمال کا، آقا کے اخلاق حسنہ کا، آقا کی سیرت طیبہ کا، آقا کے شمائل کا۔ اب ذہن میں تو یہی آتا ہے نا کہ اس کے بعد بیان اس کا ہوگا، لیکن سورہ الفتح میں رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی، جو ان کی معیت میں۔ اب صحابہ کا ایک اپنا تعارف بھی ہے، ہر صحابی رسول کا، آقا کا ہر صحابی مجاہد بھی تھا، آقا کا ہر صحابی متقی بھی تھا، آقا کا ہر صحابی پرہیزگار بھی تھا، زہد بھی تھا، ورع بھی، تقوی بھی، جہاد بھی، تہجد گزاری بھی، سارا کچھ ہی تھا، اخلاق بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ لیکن ان کا تعارف الگ سے نہیں ہوا، ان کا تعارف فقط اتنا ہی ہے، صحابی کے یہ شان ہے والذین معہ، جو آقا کی معیت میں آ جائے۔ عنوان ذات مصطفیٰ ہے، آگے بیان سیرت صحابہ کا ہو رہا ہے، اخلاق صحابہ کا ہو رہا ہے۔ اب صحابہ وہ ہستیاں تھیں، وہ برگزیدہ ہستیاں تھیں کہ جن کی زندگی کا عنوان محمد مصطفیٰ تھے، ان کا عنوان محمد مصطفیٰ تھے۔ اب پہچان تو ہر صحابی کی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی پہچان ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی پہچان ہے، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی اپنی پہچان ہے، سیدنا حیدر کرار مولا علی کی اپنی پہچان ہے، عشرہ مبشرہ کی اپنی پہچان ہے، ہر ایک کی اپنی پہچان ہے۔ لیکن اب انہوں نے اپنی ہر پہچان ذات مصطفیٰ میں گم کر دی، ذات مصطفیٰ میں فنا کر دی، اور قرآن نے تعارف یہ دیا، ارے میرے حبیب کے جو صحابہ ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، تقوی بھی ہے، ورع بھی ہے، نور بھی ہے، فیض بھی ہے، کمال بھی ہے، لیکن ان کا تعارف یہ ہے والذین معہ، میرے محبوب کے ارد گرد چلتے پھرتے ہیں، حالہ بنائے ہوئے ہیں، میرے حبیب کو کبھی کو غضب نہ پہنچے، میرے مصطفیٰ کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی میلی آنکھ سے میرے حبیب کی طرف دیکھ نہ سکے، کوئی تیر آقا کی طرف نہ چلا جائے، کوئی تلوار نہ اٹھ جائے، کسی کی زبان نہ کھل جائے، یہ میرے مصطفیٰ کے ارد گرد پھرتے ہیں۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ پر واری واری جاتے ہیں، حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو،
ہر حالت میں. اب دیکھیں صحابہ کی پہچان یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ہر پہچان ذات مصطفیٰ میں گم کر دی تھی، اپنا تعارف ہی کوئی نہیں. اب جیسا ہمارے ہاں نظام ہے نا، ہر بندہ اپنے قبیلے پر اپنی برادری پر بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں خاندان ہے میرا. اور یہ چیز عرب میں بہت زیادہ، اور عرب میں تو زیادہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ ان کے قبیلے کو تو رب نے رفعت دی ہے نا. قبیلہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے عظمتوں سے مالا مال کیا، اور یہ چیز احادیث میں بھی آئی ہے، ساری جگہوں پہ آئی ہے. اب ہر صحابی رسول ایک سے بڑھ کر ایک قبیلے سے تھا، لیکن انہوں نے اپنی قبائلی نخوت کو، تکبر کو بالائے طاق رکھ دیا. جب صحبت رسول میں آ گئے نا تو پھر نہ قبیلہ یاد رہا، نہ دولت یاد رہی، نہ اکڑ یاد رہی. ہر چیز ختم کر کے، ہر چیز ختم کر کے، اپنے آپ کو فنا کر کے، اپنے آپ کو مٹا کے پھر صحبت رسول میں بیٹھتے ہیں. اور ادب کا یہ عالم ہے کہ جب حالت یہ ہو، قبیلہ بھی ہو، دولت بھی ہو، شان بھی ہو، آن بھی ہو، مرتبہ بھی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود نگاہیں محمد مصطفیٰ پر ہوں. اب دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں. بخاری شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور بے شمار کتب احادیث میں یہ حدیث آئی ہے. سرکار فرماتے ہیں ان انسا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام، کانا یخرج علی اصحابہ من المہاجرین والانصار، کہ آقا علیہ السلام اکثر نکلا کرتے تھے، اپنے صحابہ کے پاس آتے، جن میں مہاجر صحابہ بھی ہوتے، انصاری صحابہ بھی ہوتے. فیہم جلوسم و فیہم ابو بکر و عمر، اور ان کے اندر سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوتے، سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوتے. کیونکہ ہر صحابی کی ایک اپنی شان ہے. چونکہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چونکہ یہ ماہ مکرم ہے، تو ہماری تو زبان اس قابل ہی نہیں کہ ہم ان کی شان کو بیان کیا کر سکتے ہیں. لیکن بس یہ اصول جو ملا ہے نا، ہمیں یہی ملا ہے کہ کسی بڑے کا نام لینے سے نا، کسی بڑے کا تذکرہ کرنے سے، چھوٹا تو بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اس بڑائی کا کچھ نہ کچھ فیضان رب دے دیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اکبر تو وہی ہے، بندہ تو نہیں ہے نا اکبر، اکبر تو وہی ہے. لیکن جب زبان پہ اکبر کے تذکرے ہوں گے، جب دل میں اکبر کے تذکرے ہوں گے، جب روح بھی اس اکبر کے ذکر سے مالا مال ہوگی، تو پھر یہ اصغر نہ رہے گا. وہ اکبر کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ عطا کر دیتا ہے. پھر بندہ کمتر نہیں رہتا، ناقص نہیں رہتا، ادنا نہیں رہتا. رب علم سے بھی مالا مال کر دیتا ہے، رب عزت سے بھی سرفراز کرتا ہے، رب ہر چیز عطا کرتا ہے، کیونکہ ذکر بڑے کا کیا ہے. تو آج ہم ذکر اس ہستی کا کر رہے ہیں کہ جو سرکار کے مزاج شناس بھی ہیں، سرکار کے غار کے ساتھی بھی ہیں، سرکار کے مزار کے ساتھی بھی ہیں. اور جب میں حدیث سنا رہا ہوں، آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ باہر نکلتے، مہاجر صحابہ بھی بیٹھے ہوتے، انصار صحابہ بھی بیٹھے تھے. فیہم ابو بکر و عمر، اور ان میں سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوتے اور سیدنا فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوتے. فلا یرفع الیہم احد منہم بصرہ، آقا کی مجلس لگی ہوئی ہے، ذرا تصور کریں، سرکار علیہ السلام کا جلوہ سامنے ہے، صحابہ جرمٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کا جلوہ سامنے ہے،
اور حسن بھی اتنا کہ تاب نہ لائی جا سکے، دیکھا نہ جا سکے۔ وہ حسن کتنا کمال پہ ہوگا، ان کا چہرہ کتنا منور ہوگا جن کے چہرے کے بارے میں رب کہہ دے والضحیٰ، اے روشن چہرے والے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل واللیل اذا سجا۔ لیل کا مطلب رات ہوتا ہے، اور یہاں پر لیل سے مراد سرکار کی زلف عنبری ہیں۔ واللیل اذا سجا، اے میرے مصطفیٰ آپ کی یہ جو زلف ہے نا، جب آپ کے چہرہ انور پر بکھرتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اب دن پر تاریکی آ گئی ہے، رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، لیل بن جاتی ہے آپ کی یہ سیاہ زلفیں۔ اور قرآن میں جگہ بجا، احادیث میں جا بجا، آقا کا حسن اتنے کمال پر تھا، اتنا عروج اور اتنا رب نے رفت دی ہوئی تھی کہ ہر ایک آج بھی متمنی ہے کاش آقا کا دیدار ہو جائے، کاش حضور کا چہرہ انور دیکھ لیں، کاش خواب میں آقا کرم فرما دیں۔ لیکن صحابہ کرام سامنے بیٹھ کر بھی عمل کیا ہوتا تھا، ادب کیا ہوتا ہے۔ فلا یرفع الیہم احدم منہم الا بصرہ، کہ سامنے بیٹھ کر بھی کوئی بندہ اس طرح سر اوپر نہیں اٹھاتا تھا، سرکار کی طرف چہرہ نہیں کرتے تھے۔ سارے صحابہ ادب مصطفیٰ میں عشق بھی کمال پہ ہے، محبت بھی کمال پہ ہے، ہر چیز کمال پہ ہے، دل کرتا ہے دیکھوں لیکن پتہ نہیں کون سی چیز ہے، ادب مصطفیٰ ہے، یہ گردن اوپر نہیں اٹھتی، آقا کے نظروں سے نظریں نہیں ملاتے۔ فلا یرفع الیہ آدم منہم بصرہ، کسی کی نظر بھی نہیں اٹھتی کہ آقا کی نگاہ سے نگاہ ٹکرائے، مست ہو جائیں، الست ہو جائیں، آقا کی نگاہ سے نگاہ ملے، ہوش جاتا رہے، ہوش نہ رہے، بے خود ہو جائیں، مست ہو جائیں۔ لیکن کوئی صحابی نظریں نہ اٹھاتا، الا ابو بکر و عمر، سوائے سیدنا صدیق اکبر کے اور سوائے سیدنا فاروق اعظم کے۔ اور دیکھیں آگے بڑی پیاری بات ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ، اور یہ دو ہستیاں دونوں یار مزار، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ، ان دونوں کی نگاہیں آقا کے چہرہ انور پر، فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ، پتہ نہیں کیا کیا خیرات سمیٹتے ہوں گے، فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ، ان کی نگاہیں منظر چہرہ مصطفیٰ کا، نگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نگاہ فاروق اعظم کی، جلوہ حبیب خدا کا، وہ حبیب جس میں قرآن کا سارا علم سما جائے، جس میں قرآن کا سارا فیض سما جائے، اللہ نے جو جو کچھ عطا کیا سارا کچھ، فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ، اوپر وہ خالق، وہ احد، اس احد نے ایسا باکمال بنایا کہ صحابہ بھی دیکھتے ہوئے دیکھ نہ سکتے تھے، نیچے رہتی تھی نظر، نظر نیچے رہتی تھی۔ اور سوائے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کی، یہ ادب مصطفیٰ تھا، منع نہیں تھا، ادب مصطفیٰ تھا۔ فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ، وہ دونوں مل کر آقا کو تکتے، وہ دونوں مل کر آقا کے حسن کے جلووں کو سمیٹتے۔ فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ، دونوں صحابہ آقا کے حسن کو تکتے۔ فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنظُرُ إِلَيْهِمَا، اور آقا ان کی طرف دیکھتے۔ اب ذرا تصور کریں، آقا تو اگر پتھر کی طرف نگاہ کریں تو وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، پتھر کے ساتھ سرکار کے دستے اقدس لگے تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ لمس مصطفیٰ کا کمال ہے، بے جان میں جان آتی ہے، اور جس کے عشق میں آقا کا
اب دیکھیں دل میں اگر اس کے مصطفیٰ کا آمدن ہو، بندہ مومن بھی ہو، آقا سامنے بھی ہو، نظریں چار ہو رہی ہو، محفل بھی ہو، صحبت بھی ہو، ذرا تصور کریں مقام کیوں نہ بلند ہو، مقام کیوں نہ بلند ہو۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِمَا، وہ دونوں آقا کی طرف دیکھے اور آقا ان کی طرف دیکھتے۔ وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ، اور یہ دونوں صحابہ آقا کو دیکھتے، اپنے مقدر پر ناز کرتے۔ وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ، تبسم فرماتے۔ تبسم میں کہکہے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم اکثر کہکا لگا دیتے ہیں، کہکا لگانے سے وضو بھی جاتا ہے، نماز بھی جاتی ہے، فقہ کا مسئلہ ہے۔ حالت نماز میں دانت بڑے نکلتے ہیں نا، نماز میں کہکا لگانے سے وضو بھی فارغ، نماز بھی فارغ، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ تو تبسم اور شے ہے، کہکا اور شے ہے۔ ایک لفظ عربی میں ہوتا ہے داہک، داہکا۔ اب تبسم میں مسکراہٹ ہے، ادبن کسی چیز کو پا کے، اپنی فتح پر، اپنی چاہت کے مل جانے پر، اپنی کامیابی پر، اپنی مسرت پر، اپنی شادمانی پر، ارے جب کوئی خیرات اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، پھر کہہ کے نہیں، پھر تبسم ہوتا ہے، اپنی قسمت پر ناز ہوتا ہے، مولا کرم ہے تیرا، عنایت ہے تیری، میں اس قابل نہیں تھا جو خیرات تو نے دے دی۔ وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ، یہ دونوں صحابہ جب آقا کا جلوہ سمیٹتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کہکا نہ لگتا، پھر داہکا نہ ہوتا۔ کہکا میں تو آواز آتی ہے، اپنے آپ کو بھی آواز آتی ہے، دوسرے کو بھی آواز آتی ہے، اور جب کہکے میں اپنے آپ کو بھی آواز گئی، دوسرے کو بھی آواز گئی، نماز بھی فارغ، وضو بھی فارغ، دوبارہ سے نماز بھی پڑھیں گے، دوبارہ سے وضو بھی کریں گے۔ اور ایک ہوتا ہے تبسم۔ تبسم کا مطلب کیا ہے؟ تبسم کا مطلب کتنا پیارا لفظ ہے۔ تبسم کا مطلب ہے کہ آپ جب کسی پسندیدہ چیز کو پا لیتے ہیں نا، پانے کے بعد اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے بندے کے ہونٹ کھلتے ہیں، مسکراہٹ آتی ہے، مسکراہٹ آتی ہے، اور مسکراہٹ بھی ایسی کہ ادب سے لبریز، ادب سے لبریز، بے ادبی نہیں، ادب سے لبریز۔ اس نعمت کے پا لینے کے بعد تبسم ہوتا۔ تو میں بس یہ حدیث کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ وقت بھی ہو چکا ہے، میں بات کر رہا تھا تبسم۔ تبسم کسے کہتے ہیں؟ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم۔ حضور قبلہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، نصیر ملت، کمال لکھتے ہیں، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا، پتہ نہیں یہ دل کب نکلا کب گیا، دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا۔ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم۔ بات ہماری آنکھوں کے نہیں، بات تو تبسم مصطفیٰ کی ہے۔ ان کی محفل میں نصیر ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے، جلوہ یار سامنے تھا، صحابہ سامنے تھے، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم۔ سرکار کا تبسم ایسا تھا، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، یہ پنجرہ یہیں پہ، یہ جسم یہیں پہ، یہ دل آقا کے قدموں میں، دہلیز مصطفیٰ پہ۔ تو میں بات کر رہا تھا تبسم۔ تبسم میں آواز نہیں نکلتی، اپنے آپ تک پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے۔ آپ کے پاس کھڑا بندہ، اسے بھی نہیں پتا ہوتا تبسم کیا ہوتا ہے۔ داہکا یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی مسکراہٹ ہے، یہ بھی ہنسی ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسکرائیں اتنا کہ آواز آپ تک آ جائے لیکن ساتھ والے کو نہ جائے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہکہا، لاؤڈ لافٹر،
کہکا میں آپ کو بھی آواز آتی ہے، باقیوں کو بھی آواز آتی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں نا، فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنظُرُ إِلَيْهِمَا، ادھر یہ دونوں صحابہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم، فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ، آقا کی طرف ان کی نظر کرم اسی کو کہتے ہیں، جب نظریں کسی پہ پڑے تو وہی نظر کرم ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ، ان کی نظریں آقا کے چہرے پہ، وَيَنظُرُ إِلَيْهِمَا، اور آقا کی نظریں ان کے چہرے پہ، وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ، آقا کو دیکھتے تبسم فرماتے، وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، اور جب آقا اپنے یاروں کو دیکھتے، اپنے صحابہ کو دیتے، وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، انہیں دیکھ کر سرکار بھی تبسم فرماتے۔ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔